میں جدہ سعودی عرب میں تھا، وہاں ایک آدمی نے مجھ سے ایک علمی مجلس میں سوال کیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کس جرم میں جیل کاٹنی پڑی، کس جرم میں کوڑے پڑے، کس جرم میں ان کا جنازہ جیل سے اٹھا؟ میں نے کہا خلیفہ وقت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہم آپ کو قاضی القضات اور چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں اس عہدے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خلیفہ وقت کی منشا کیا تھی؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ جیسا آدمی چیف جسٹس بن گیا تو پھر ظاہر ہماری حکومت پکی ہے۔ اتنا بڑا آدمی جب ہمارا قاضی القضات ہوگا تو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میری خلافت خالصتاً شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، ورنہ اتنا بڑا امام میرا قاضی نہ ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے فراست ایمانی عطا فرمائی، فرمانے لگے میں اس منصب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خلیفہ نے بلا کے پوچھا آپ کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، میں قاضی القضات بننے کا اہل نہیں ہوں، میں اہل نہیں ہوں، اور جب میں اہل نہیں ہوں تو مجھے منصب نہیں دینا چاہیے۔ اب بادشاہ کہنے لگا آپ چیف جسٹس بننے کے اہل ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی آپ اہل ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے اچھا خلیفہ وقت اب دو باتیں، میں کہتا ہوں میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اہل ہو۔ یہ جو میں نے جملہ کہا میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑا نکتہ سمجھیں۔ میں جو کہتا ہوں میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں کہ تو اہل ہے، میں کہتا ہوں میں اہل نہیں ہوں، میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو واقعتاً میں اہل نہیں ہوں، نہ اہل کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہیے، اور اگر میں اہل ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے آدمی کو بھی چیف جسٹس نہیں بنانا چاہیے۔ تو مجھے آپ کیسے چیف جسٹس بنائیں گے؟ میں کہتا ہوں میں اہل نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں اہل ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں میں اہل نہیں ہوں تو نہ اہل کو چیف جسٹس تھوڑے ہی بناتے ہیں، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے آدمی کو چیف جسٹس بنا نہیں سکتے، جھوٹا آدمی قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بادشاہ دلیل کے سامنے امام صاحب کے سامنے خاموش ہو گیا، لیکن بادشاہ وقت تھا، کہا جی کوڑے مارو، امام صاحب نہیں مانے، جیل میں ڈال دو، امام صاحب نہیں مانے، بالآخر زہر ڈال دے کے شہید کروا دیا گیا، امام صاحب پھر بھی نہیں مانے۔ مجھے وہ جدہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیں اس امت کا پہلا چیف جسٹس، اس امت کا پہلا قاضی القضات کون ہے؟ میں نے کہا قاضی امام ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اب ان کا سوال، مجھے کہنے لگے اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے، اور اگر چیف جسٹس بننا غلط تھا تو امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کیوں بنے ہیں؟ اگر ٹھیک تھا تو خود کیوں نہیں بنے، اور غلط تھا تو کام ان کے شاگرد نے کیوں کیا ہے؟ اب آدمی ٹھیک کہے تو پھر پھنستا ہے، اگر غلط کہے تو پھر پھنستا ہے۔ میں نے اس سے کہا ان کا جواب میرے پیغمبر کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں حکومت بھی نہیں دی، طاقت بھی نہیں دی، دولت بھی نہیں دی، اور مدینہ منورہ میں آ کے حکومت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک تھیں تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں دی، اور اگر یہ تینوں چیزیں غلط تھیں تو پھر مدینہ منورہ میں کیوں دی ہیں؟ اگر ٹھیک تھی تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں دی، اور اگر غلط تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں دی ہیں؟ اب اس کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے اس سوال کا جواب ملا تو اس سوال کا جواب بھی ملے گا۔ مجھے کہتے ہیں جی دونوں کا جواب آپ دے دیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اگر ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اللہ اپنے نبی کو دولت بھی دیتے،
اپنے نبی کو حکومت بھی دیتے، اپنے نبی کو طاقت بھی دیتے، تو جن پیغمبر کے غلاموں نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا تھا ان کے ایمان پہ اعتراضات تھا۔ انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا، بلال کمزور تھا، اس کا کلمہ پڑھوں گا تو میرے سر پہ طاقت کا ہاتھ آ جائے گا، غریب کلمہ پڑھتا، میں کلمہ پڑھوں گا مجھے دولت مل جائے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہمیں حکومت میں عہدے مل جائیں گے۔ اگر مکہ میں خدا حکومت، طاقت اور دولت دیتے، پیغمبر کے صحابہ کلمہ پڑھتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے، انہوں نے کلمہ دولت کے لیے پڑھا ہے، ان نے کلمہ طاقت کے لیے پڑھا ہے، ان نے کلمہ حکومت کے لیے پڑھا ہے۔ خدا نے ابتدائی طور پہ یہ چیزیں پیغمبر کو نہیں عطا کی تاکہ ان کے کلمہ گو کے ایمان پر اعتراض نہ کیا جا سکے۔ بالآخر مدینہ منورہ میں خدا نے دولت بھی دی ہے، خدا نے طاقت بھی دی ہے، خدا نے حکومت بھی دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حق انہی کا تھا۔ شروع میں اس لیے نہیں دی تاکہ دشمن اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ اگر چیف جسٹس بن جاتے، آج دنیا کا 80% مسلمان فقہ حنفی کے مطابق چل رہا ہے تو لوگ اعتراض کر دیتے یہ فقہ حنفی دنیا میں اس لیے بنی ہے کہ جس امام کے مقلد ہے وہ امام چیف جسٹس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، اس نے طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا لیا ہے، فقہ حنفی کو عام کر دیا ہے۔ امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، دنیا میں 80% مسلمان فقہ حنفی قبول کر رہے ہیں، امام کا جنازہ جیل سے ہے، شاگرد چیف جسٹس بنا ہے، امام نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اعتراض نہ آئے۔ شاگرد نے قبول کیا کہ حق ان کا تھا۔